12 ربیع الاول اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری اور ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ وار شروع کیا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا۔ 12 ربیع الاول کا دن جب آتا ہے تو ساری دنیا میں اللہ کے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر ایک خوشی کا سما ہوتا ہے، اور مختلف ممالک میں امت مسلمہ مختلف انداز میں اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کا دن نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا دن ہے۔ ان کی آمد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں اور پیغمبروں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر وحی اتاری۔ زبور میں فرمایا ہے کہ میں ایک نبی بھیج رہا ہوں کہ وہ کبھی بھی میری مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائے گا، اور میں کبھی اس پر ناراض نہیں ہوں گا۔ اس کی زبان سے کبھی بھی سخت بول نہیں نکلیں گے، اس کے اخلاق کی بلندی میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ ان کی امت پر بھی میرا خاص رحم ہے، اور ان کی امت کے لیے وہ نوافل دیے ہیں جو نبیوں کو دیے ہیں، اور وہ فرائض دیے ہیں جو میں نے نبیوں پر فرض کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیش علیہ السلام پر وحی اتاری اور فرمایا، میں آپ کی زبان کے ذریعے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرت شیش علیہ السلام اٹھے اور فرمایا، اے آسمان سن، اے زمین تو بھی سن۔ اللہ تعالیٰ صحراؤں کو سرسبز کرنا چاہتا ہے، اور اونٹ چرانے والوں کو، بھیڑ بکریوں چرانے والوں کو اللہ تعالیٰ عزت بخشنا چاہتا ہے، اور ان میں اپنا ایک رسول بھیجنا چاہتا ہے جن کی بڑی اعلیٰ صفات ہوں گی۔ کبھی بھی وہ کسی کے لیے دکھ دینے والی بات نہیں بولیں گے، کبھی بھی وہ کسی کے لیے بے عزت کرنے والا بول نہیں بولیں گے، وہ کسی کے لیے دل آزاری والے بول نہیں بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ تواضع ان کا لباس ہوگا، نیکی ان کی پہچان ہوگی، ان کی زبان پر حق کی بات ہوگی، عدل ان کی سیرت ہوگی، ہدایت کے وہ امام ہوں گے، معاف کرنا اور درگزر کرنا یہ اخلاق ہوگا، سچائی اور وفاداری آپ کا مزاج ہوگا۔ ان کے دین کا نام اسلام ہوگا، ان کا نام احمد ہوگا۔ ان کے طفیل میں گمراہوں کو ہدایت دوں گا، اور میں حقیر سمجھنے والے لوگوں کو بلندی پر پہنچاؤں گا۔ اپنے نبی کے طفیل میں فقیروں کو غنی کروں گا، اور ان کی برکت سے بے شمار انسانیت کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے نبی کی برکت سے میں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑوں گا، مختلف قبائل کو جوڑوں گا، اور مختلف مزاج کے لوگوں کو ایک امت کی شکل دوں گا۔ میں ان کی امت کو سب سے اعلیٰ امت بناؤں گا۔ وہ بھلائی کو پھیلائیں گے اور برائیوں سے روکیں گے، اور اللہ پر ایمان لائیں گے۔ حدیث ترمذی شریف میں آیا ہے، ایمان والے، توحید والے، اخلاص والے، تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والے جو ان کے خلاف اٹھیں گے، میرا غیبی نظام ان کے ساتھ چلے گا، وہ میرے دوست ہوں گے، وہ میرے دین کے مددگار ہوں گے۔ وہ اپنی نماز میں اس طرح صفیں بنائیں گے جیسے ملائکہ عرش پر میرے ارد گرد صفیں بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، میں نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا، جو میرا کلام سناتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، میرا کلام سکھاتے ہیں، انہیں اخلاق سکھاتے ہیں۔ میری طرف سے تمہاری طرف ایک نور آیا ہے، اور میرا کلام آیا ہے۔ دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے
اللہ کا نور ہے، نبی کا نور ہے اور قرآن کا نور ہے جو تمہیں جنت تک لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی بات پہلے ہی بتا دی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا میں ضلالت اور جہالت اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ انسانیت تباہ ہو چکی تھی۔ یقین اور ایمان کا نام و نشان مٹ چکا تھا، عمل نہ تھا، اخلاق نہ تھا، کردار نہ تھا، کوئی انسان جاننے والا نہ تھا۔ تمام کائنات خدا کو فراموش کر چکی تھی۔ اس قدر جہالت بڑھ چکی تھی کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایسے دور میں جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمارے نبی آ رہے ہیں اور قبیلے قریش سے آ رہے ہیں، سب سے اعلیٰ خاندان ہاشم سے آ رہے ہیں، تو سب لوگ خوشیاں منانے لگے، اور آہستہ آہستہ وہ وقت بھی آ گیا جب حضرت آمنہ بی بی کے گھر سے ایسی خوشبو آنے لگی جس کو آج تک کسی نے نہ سونگھا تھا۔ صبح صادق کا وقت تھا، پیر کا دن تھا، اور تاریخ 12 ربیع الاول تھی اور 22 اپریل 571 عیسوی تھی، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی سارا کمرہ خوشبو سے بھر گیا، چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا، اور ایران میں 1000 سال سے زیادہ عرصے سے آگ جل رہی تھی، لوگ جس کی پوجا کرتے تھے کہ اچانک بجھ گئی۔ وہاں کے بادشاہ کا محل جو کہ بہت مضبوط پتھروں سے بنا ہوا تھا، اس کے 14 برج ٹوٹ کر زمین پر گر گئے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ آج نبوت بنی اسرائیل کی اولاد سے نکل کر قریش گھرانے میں چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل کائنات جان لے ان کی ذات کو، ان کے نام کو، ان کی شفاعت کو۔ ان کے پیچھے چل کر ہی منزل ملے گی، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے تو اللہ کے پاس پہنچیں گے، نہیں تو یہیں بھٹکتے رہیں گے۔ ان کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔